अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जनाब आज की वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ, लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो भी लाइक एंड शेयर कर दिए और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, वीडियो को बाकायदा से स्टार्ट करते हैं। आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं ना, जो मदर्स इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रही हैं जिनकी बेटियां हैं और वो 13 साल की हो चुकी हैं या होने वाली हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स और गाइडलाइंस शेयर करूंगी जो यकीनन बहुत ही हेल्पफुल होंगी। टीन एज स्टार्ट होती है ना बच्चे की 13 साल से, ठीक है। तो 13 साल की उम्र जो है उसमें बच्चे बहुत से ऐसे फिज़िकल डिस्टर्बेंसेस आप कह लें और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस कह लें, वो उनका शिकार हो जाते हैं। किस तरह से होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त उनमें जिस्मानी तब्दीलियाँ भी आ रही होती हैं, साथ ही साथ इमोशनल तब्दीलियाँ भी आ रही होती हैं, और उनको किस तरह से उन बच्चों ने लेके चलना होता है, ये किस तरह से उन्हें फेस करना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है ना वो माँओं का होता है। मैं कहती हूँ बाप का भी पूरा पूरा उतना ही इसमें किरदार होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी में जो पेरेंट्स होते हैं उनमें मदर्स का ज़्यादा इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ। उन्होंने दिन का ज़्यादातर हिस्सा बच्चों के साथ गुजारना होता है, और फादर्स जो होते हैं वो ज़ाहिर बाहर के काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो बहरहाल उनका हिस्सा भी इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जिन पे अमल करते हुए यकीनन आप बच्चों की इस एज में उनके सबसे अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे और उनको बेहतरीन आप मशवरा भी दे सकेंगे। चलते हैं जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ। अच्छा, ये जो टीन एजर है इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है अपने माँ बाप की, क्योंकि अगर यहाँ पर उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही होती ना तो फिर वो घर से बाहर उस तवज्जो को तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो उनमें तब्दीली होती है वो फिज़िकल चेंजेस होती हैं। ज़ाहिर है आपने देखा है कि इस एज में कुछ बच्चों में फ़िज़िकल चेंजेस जल्दी नज़र आना शुरू हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं, और कुछ में थोड़ा सा लेट होते हैं। तो बच्चियों में जो फ़िज़िकल चेंजेस आ रही होती हैं, अगर आपका बीइंग अ मदर उनके साथ बहुत अच्छा दोस्ताना रवैया है तो वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगी, ठीक है, और आप उनको सबसे बेहतर मशवरा दे सकती हैं। आप एक बेस्ट टीचर हो सकती हैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन अगर समटाइम्स होता है ना, माएँ बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही होती हैं बच्चियों पे, तो बच्चियाँ क्या करती हैं, माँओं से चीज़ें शेयर करना छोड़ देती हैं, उन्हें बताना छोड़ देती हैं, इस डर से कि मुझे कहीं इस पे डांट ही ना पड़ जाए, पता नहीं मैं कुछ गलत कह रही हूँ। तो क्या होता है, फिर वो बाहर चीज़ें शेयर करना शुरू हो जाती हैं। स्पेशली स्कूल में बच्चियाँ अपनी जो हम उम्र फ्रेंड्स होती हैं उनके साथ जब शेयरिंग कर रही होती हैं, तो हर बंदा, हर इंसान जो है ना, उसकी एक ग्रूमिंग या जिस आप कह लें उसकी एक घर का माहौल डिफरेंट होता है, और वो उसी के मुताबिक जो है ना आपके बच्चे को ट्रीट करता है और उससे बात करता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चियों के जहन में गलत चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपनी बच्चियों के साथ, अपने बेटों के साथ भी माँओं का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो कि उनमें जो भी तब्दीली आ रही है, जो कुछ वो डिस्कस करना चाह रही हैं, वो इजीली डिस्कस कर लें। अच्छा, आज से ना 25-30 साल पहले या 20 साल पहले भी आप देख लें तो माएँ जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिजर्व होती थी बच्चों के साथ। तो बच्चे क्या करते थे कि बड़ी मुश्किल हो जाती थी उनको कोई बात अपनी माँओं से डिस्कस करना। लेकिन अब जो है ना मैंने देखा है कि माएँ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई हैं, तो बच्चियाँ और बच्चे बड़े आराम से उनसे हर बात कर लेते हैं। तो बस आपने भी सबसे पहली चीज़ अपने बच्चों के साथ अपनी दोस्ती जो है ना उसको बहुत अच्छे से रखना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि जनाब आपने अपनी बच्चियों की तारीफ़ करनी है। अब तारीफ़ किस तरह से करनी है, मैं फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात नहीं करी। फ़िज़िकली तो देखें सब खूबसूरत हैं, अल्लाह पाक ने सबको कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर दी होती है। आपने उनकी जो इंटरनल सलाहियतें हैं, उनकी जो पोशीदा सलाहियतें हैं, आपने उसकी तारीफ़ करनी है। कुछ बच्चियाँ होती हैं ना, समटाइम्स हम देख रहे होते हैं कुछ बच्चे स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्टडीज़ के साथ साथ मतलब नॉर्मल भी होगा स्टडीज़ में, तो वो उनके पास दूसरे स्किल्स अल्लाह ताला की तरफ से बहुत होते हैं। कुछ बच्चियाँ आर्ट्स में बहुत अच्छी होती हैं, इवन बच्चियों को होम डेकोर का बड़ा शौक होता है। तो जो भी उनके इंटरेस्ट हैं, जो भी उनके शौक हैं, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें बताइए कि आप बेस्ट हैं, आप ये काम बहुत अच्छा कर रही हैं, आप इससे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। उनकी हेल्प करें, उनको मज़ीद बेहतरीन में लेके आएँ। इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस पॉलिश होगा और उनके अंदर एक खुद एतमादी आएगी, जो कि इस एज में बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बच्चियाँ जो है ना वो टीन एज में छोटे होते हैं या बचपन में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ठीक होते हैं, लेकिन जब इस एज में आते हैं ना उनका कॉन्फिडेंस बड़ा शेक कर रहा होता है। वो हर चीज़ में, हर काम करने में डर रहे होते हैं कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो इससे ये ना हो जाए, मेरे घर वालों को परेशानी ना हो, घर वाले नाराज़ ना हो, कोई भी नया काम करने से डर रहे होते हैं।
تو جیسے کہ ہر چیز دیکھیں ریلیٹ ہو رہی ہے نا ایک دوسرے سے. جیسے میں نے پہلے پوائنٹ بتایا کہ آپ نے بچوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے, تو دوسرا پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کی دوستی اتنی ہو کہ بچہ آپ کا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کے ساتھ ڈسکس کرے, تو اس میں اگر اس سے کوئی مسٹیک بھی ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکے آرام سے. اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو آپ بچے کو کہیں کہ کوئی بات نہیں, تم نے کوشش کی, بہت اچھا کیا, چلو اگر اس میں تھوڑا سا نقصان ہو گیا, کچھ غلط ہو گیا تو کوئی بات نہیں, ہم اس کو دوبارہ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ چیز آپ نے اپنی بچیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اپنے ایموشنز کو, اپنے جذبات کو کس طرح سے کنٹرول رکھنا ہے. اچھا, اینگر ایشوز جو ہے نا وہ بھی اس ایج میں بہت زیادہ آنا شروع ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہوتے ہیں نا بڑے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں ماں باپ کے, لیکن جب وہ 12-13 سال کی ایج میں پہنچتے ہیں نا تو ہر چیز میں بہت زیادہ ایموشنل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان کو اینگر ایشوز کی طرف نہیں جانے دینا. اگر بچوں میں اس طرح کوئی پرابلم آ رہا ہے, آپ نے بیٹھ کے ان سے ڈسکس کرنا ہے کہ بیٹا آپ کو کس چیز سے مسئلہ ہو رہا ہے, کیا چیز آپ کو بری لگ رہی ہے. اچھا, اس میں آپ نے بھی خاص طور پہ خیال رکھنا ہے, یہ والے ایشوز تب بھی بہت زیادہ آتے ہیں جب آپ بچوں کی نا بہت ایکسٹرا کیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بری لگنے لگ جاتی ہیں. تو بچوں کی کیئر کریں, ضرور کریں, ان کو ٹائم دیں, لیکن ایسا نہ کریں کہ ان کی ذرا سی بات پہ آپ اس کو بہت زیادہ پرابلم بنا لیں, اپنے لیے بھی, اس بچے کے لیے بھی. بچوں کو سمجھائیں کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں اگر آپ کو بری بھی لگ رہی ہیں تو انہیں اگنور کرنا سیکھیں. ہر چیز پہ آپ نے ضد کرنا یا غصہ کرنا تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس ایج میں جو ہے نا وہ کچھ ایسی ہارمونل چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں جس میں کچھ بچوں کو غصہ بھی بہت زیادہ آنے لگ جاتا ہے. تو اس سے آپ نے بچوں کو بچانا ہے. اور بچیوں پہ آپ نے خاص طور پہ یہ بھی نظر رکھنی ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, بچیاں اپنے غصے کو اتنا زیادہ کنٹرول کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ جو چیزیں ڈسکس کرنے والی بھی ہوتی ہیں وہ بھی ڈسکس نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے ایسا فرینڈلی ماحول, دوستانہ رویہ ان سے رکھنا ہے کہ ان کے اگر کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں بھی صحیح تو وہ آپ سے آسانی سے ڈسکس کر لیں. اچھا جناب, سوشل میڈیا کا دور ہے, جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے, تو بچے بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت سی چیزوں سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں, امپریس ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بچہ سوشل میڈیا میں کس حد تک انوالو ہے, آپ کا بچہ کہاں کہاں پر جو ہے نا وہ کن کن سورسز سے انفارمیشن لے رہا ہے. اور آپ نے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ جو چیزیں آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہیں نا یہ اصل دنیا نہیں ہے, یہاں پر آپ کو 100% سچ نہیں دکھایا جا رہا. یہاں پر آپ کو صرف وہ پارٹ دکھایا جاتا ہے جو بہتر ہوتا ہے آپ کو دکھانے کے لیے, جس میں بہت دیکھیں گلیمر, اگر بچیاں دیکھ کے بہت زیادہ انسپائر ہو رہی ہیں, بہت زیادہ امپریس ہو رہی ہیں, تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ یہ چیزیں یہاں تک ہی بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں, آپ کی ایک لمٹ ہے, آپ نے اس لمٹ میں رہتے ہوئے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آن لائن شاپنگ بھی نا اتنی ایزی ہو گئی ہے, تو اگر بچے بھی آپ کے اس چیز میں, بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بچے اس میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو منگانے کا نا شوق ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں بھی آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ آپ نے جو کچھ لینا ہے آپ بتائیں پیرنٹس کو, جو ان کو لگے گا آپ کے لیے بہتر ہے, اور اگر وہ آن لائن آپ کے لیے بہتر ہے تو آپ منگا دیجئے. ادروائز آپ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ میرے ساتھ مارکیٹ چلیں, بازار چلیں, وہاں سے آپ دیکھ لیں, آپ کے پاس ڈفرینٹ چوائسیز ہوں گی, تو اگر آپ کو وہاں سے بہتر ملتا ہے وہاں سے لے لیں. تو یہ تھوڑی سی اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک شاپنگ ٹیکنیک بھی ہوتی ہے نا, یہ آپ بچیوں میں ابھی سے ڈیولپ کریں گی نا, تو بعض آپ نے دیکھی ہوں گی بعض خواتین والے ان کے بڑے اچھے شاپنگ سکلز ہوتے ہیں, وہ بڑی اچھی بارگیننگ کر لیتی ہیں. تو میں اپنے آپ کو ایکسپیرینس پرسنل بتاؤں کہ میں نے اپنی مدر کے ساتھ شاپنگ کرنے یا بازار جانا شروع کر دیا تھا. آئی تھنک میں کوئی 8 سے 9 سال کی ہوں گی. تو میں مطلب میں ایک ہی بیٹی تھی ان کی, تو وہ بازار جاتی تھی تو مجھے ظاہر ساتھ لے کے جا رہی ہوتی تھی. تو شروع سے ہی نا پھر مجھے مطلب اب کافی زیادہ مجھے یہ پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, یا دکاندار کے ساتھ کس طرح سے میں نے بات کرنی ہے, اور میں نے کوئی چیز خریدنی ہے تو مجھے اچھے کی پہچان آپ سمجھ لیں کہ اس طرح سے ہو گئی تھی کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز لینی چاہیے, کیا چیز چھوڑنی چاہیے, کون سی چیز میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی, تو مجھے اس کی ضرورت کس چیز کی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ شروع سے پھر بچیوں میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹس یہ ہیں جناب کہ اپنی بچیوں کو نا شیئرنگ کرنا سکھائیے کہ چیزیں کس طرح سے شیئر کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کس طرح سے آپ نے اپنی چیزوں کو شیئر کرنا ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ. اور ساتھ ہی ساتھ ان شیئرنگ میں جو ہے نا صرف فزیکل چیزیں نہیں آ رہی, مٹیریلسٹک بات میں زیادہ اس پہ نہیں کر رہی, بلکہ اس میں آپ کے ایموشنل شیئرنگ بھی ہے کہ کون سی بات آپ نے کس کے ساتھ شیئر کرنی ہے, دوستوں کے ساتھ آپ نے کس حد تک اپنی باتیں شیئر کرنی ہیں. اور ان کے دل میں آپ یہ بات ہمیشہ ڈال دیجیے کہ بیٹے ماں باپ سے بہترین دوست اور کوئی نہیں ہے, تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو بھی آپ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی شیئر کریں. اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے دوستیاں کس لمٹ میں رکھنی ہیں اور اس سے آگے آپ نے نہیں جانا. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ دوستیوں کے لیے بہت ہی زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں کہ بس ہمارا دوست ہے تو سب کچھ ہے, نہیں تو کچھ نہیں ہے. تو ایسا یہ جو ہے نا بہت غلط ہو جاتا ہے آگے چل کے, تو اس چیز سے اپنے بچوں کو ضرور بچائیں. یہ دور نا بہت فتنے والا دور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن ہم ٹی وی میں سن رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کتنے برے برے اللہ معاف کرے کیسز آ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی بچیوں کو نا اپنی حفاظت خود کرنا سکھائیں
کہ انہوں نے کس طرح سے سیلف پروٹیکشن کرنی ہے اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ان کو سیلف پروٹیکشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جب ہم سیکس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بچیوں کو بتائیں یا بچوں کو اپنے بتائیں کہ جی یہ چیز جو ہے نا یہ رانگ ٹچ ہے, یہ بیڈ ٹچ ہے, یہ نہیں کرانا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی سکھائیں کہ اگر بیٹے اس طرح کا خدا نہ خواستہ کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ نے اس پہ ریئیکٹ کس طرح سے کرنا ہے. تو اس کے بارے میں بہت سی ویڈیوز جو ہے نا وہ آئی بھی ہیں, وہ آپ ضرور وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں. میں بھی انشاءاللہ نیکسٹ کچھ دنوں میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گی, کس طرح سے بچے جو ہے نا سیلف پروٹیکشن کر سکتے ہیں یا خود کو ڈیفینڈ کس طرح سے کریں گے اس طرح کے معاملات میں. لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور وہ اس طرح سے ایک جناب کے اپنی بچیوں کو نا سخت محنت کا عادی بنائیں, انہیں بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے محنت کرنی ہے اور کس طرح سے انہوں نے لائف میں سکسیزفل ہونا ہے. محنت کرنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ان سے گھر کے کام کروانا شروع کر دیں. جو بھی جس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہے, اسٹڈیز میں یا جس چیز کی طرف ان کا انٹرسٹ ہے, یا ایون اگر آپ ان کو گھرداری سکھانا چاہ رہی ہیں کیونکہ یہ بھی بہرحال ضروری ہے, تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ ہر چیز کو محنت اور لگن سے کس طرح سے آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کے بیسٹ ریزلٹس ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں. تو جناب یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے کوشش کی کہ میں جتنے پوائنٹس اس میں کور کر سکوں وہ میں کر لوں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا جس طرح سے اس ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک آئے گا میں اس کا نیکسٹ پارٹ بھی ضرور بناؤں گی. تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا, چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور بیل آئکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.